پرانے وقتوں کی بات ہے، کسی ملک پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔ بادشاہ کبھی کبھی اپنے محل سے نکل کر وہ عام لوگوں سے ملتا جلتا تھا، ان سے باتیں کرتا تھا اور ان کے حال دریافت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کسی گاؤں کی طرف نکلا۔ اسے ایک کسان نظر آیا، وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہا تھا۔ بادشاہ نے کسان کو سلام کیا۔ کسان بادشاہ سلامت کو اپنے روبرو دیکھ کر بے حد خوش ہوا۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، تم اس کھیت سے کتنا کما لیتے ہو؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یوں سمجھ لیجئے کہ روز کا 1 روپیہ میں کما لیتا ہوں۔ تم اس 1 روپے کا کیا کرتے ہو؟ کسان نے عرض کیا، جناب والا، اس روپے سے 4 آنے تو کھا لیتا ہوں، 4 آنے قرضہ اتارتا ہوں، 4 آنے قرض دیتا ہوں، اور باقی بچے 4 آنے انہیں کنویں میں پھینک دیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آئی، مجھے اس کا مطلب سمجھاؤ۔ کسان نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، حضور، 4 آنے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں خود پر اور بیوی پر خرچ کرتا ہوں۔ 4 آنے قرض اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے والدین پر خرچ کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ نے مجھے پالنے پوسنے پر جو مصیبتیں اٹھائی تھی اور جو خرچہ کیا تھا وہ مجھ پر فرض ہے، اسے مکمل طور پر اتار تو نہیں سکتا میں، مگر کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اتار دوں۔ 4 آنے قرضہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ جب میں بوڑھا اور کمزور ہو جاؤں تو میری اولاد میری دیکھ بھال کرے اور خدمت کرے، اور وہ 4 آنے جو میں کنویں میں ڈال دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اس سے کسی غریب اور حقدار کی مدد کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی یہ باتیں سنی تو بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے کسان کو انعام دیا اور کہا، جب تک تم میرا 100 بار منہ نہ دیکھ لو، اس بات کا کسی سے ذکر نہیں کرو گے۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس اپنے محل میں چلا گیا۔ اگلے روز بادشاہ کا دربار لگا تو تمام وزیر، مشیر اور درباری وہاں موجود تھے۔ بادشاہ نے کسان کی بات دربار میں موجود تمام افراد کو بتا دی اور اس کا مطلب پوچھا۔ سب کے سب دانتوں میں انگلیاں دبائے خاموش رہے۔ بادشاہ کا وزیر نہایت دانا اور ہوشیار تھا۔ اس بادشاہ سے جواب دینے کے لیے 1 روز کی مہلت مانگ لی۔ وزیر نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر اور کسان کے پاس جا کر ہی دم لیا۔ اس نے کسان سے اس کا مطلب پوچھا۔ کسان کہنے لگا، میں نے بادشاہ کو زبان دی ہے، میں اس کا مطلب اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک بادشاہ کا منہ 100 بار نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا، کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا۔ وزیر نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگ لیں۔ وزیر نے جلدی سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دیں۔ کسان نے تمام باتیں وزیر کو بتا دیں۔ وزیر خوشی خوشی سے واپس لوٹ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال پوچھا تو وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بہ حرف سب کچھ بادشاہ کو بتا دیا۔
بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں آ گیا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً سپاہی کو بھیجا۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ سپاہی کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام باتیں بتا کر وعدہ شکنی کی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کی، حضور میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ پھر بھلا آپ سے وعدہ خلافی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وعدہ نہیں توڑا؟ کسان نے جواب دیا، جناب والا، میں نے وزیر کو تمام باتیں بتائی ہیں، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا تھا؟ جو ساری بات وزیر کو بتا دی۔ بادشاہ نے کسان سے پوچھا، اپنے اس خاکسار نے اپنے اعلیٰ قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتائی تھی؟ کسان نے ادب سے جواب دیا، مجھے تو پرسوں کے بعد تم آج ملے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگ لی تھیں۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر تھی۔ میں نے ہر اشرفی پر بنی ہوئی آپ کی تصویر کو دیکھ کر اس کے بعد کسان کا یہ کہنا تھا۔ کسان کا یہ جواب سن کر دربار میں موجود لوگ کسان کی دانائی پر اش اش کر اٹھے۔ بادشاہ بھی کسان کی عقل مندی سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے بادشاہ کو وزیر مقرر کرنے کا اعلان کر دیا۔ سب نے بادشاہ کے اس فیصلے کو سراہا اور دربار میں موجود تمام لوگ کسان کو مبارکباد پیش کرنے لگے۔